ایک سوال ہے، واٹ از ٹیچنگ؟ ٹیچنگ جو ہے نا وہ تمام پروفیشن کی ماں ہے. جیسے انڈیا پاکستان ہے نا، اور مدر آف کانٹینٹ، ویسے ہی ٹیچنگ جو ہے وہ تمام پروفیشنس کی مدر ہے. ایک انجینئر ہے نا، اس کو بھی ٹیچر نے پڑھایا ہوگا. ایک سبزی والا ہے نا، اس کو بھی ایک استاد نے یا اس کا جو ٹرینر ہوتا ہے اس نے بتایا ہوگا کہ تم نے سبزی کیسے لگانی ہے، کیسے ٹھیلا لگانا ہے سبزی کا، اس کے ریٹ کیسے طے کرنے ہیں، کیسے بھاؤ تاؤ کرنا ہے. ویسے ہی ایک گھریلو خاتون ہے نا، اس کو بھی پہلے ٹریننگ دی ہوگی ٹیچر نے، اس کی ماں نے، اس کے بزرگوں نے، کہ کیسے تم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، کیسے اپنا گھر بار چلانا ہے. تو ٹیچنگ جو ہے وہ تمام پروفیشن کی مدر ہے. اب ٹیچر کا رول کیا ہے؟ ٹیچر بنتا کیسے ہے؟ ٹیچر بنتا ہے ایک پروسیس سے. ٹیچر بنانے کے پیچھے، ٹیچر بننے کے پیچھے ایک پوری اسٹرگل ہوتی ہے، ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس کی اسٹڈی ہوتی ہے، جس کی پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے. وہ پروفیشنل ڈگری لے کر ٹیچر بنتا ہے. ٹیچر بننے سے پہلے بھی آپ کو ٹیچنگ بیکٹیریاز اس انڈیویجولس میں نظر آتے ہیں. کیسے؟ اس کا کلاس روم میں آنا، اس کا کلاس روم میں لیکچر ریگولر اٹینڈ کرنا، ٹیچر کی بات کو سننا، ٹیچر کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، جو ٹیچر ٹاسک دے اس کو کمپلیٹ کرنا بیفور دا ٹائم. اور صرف یہی نہیں، ایکٹیو پارٹیسپیشن. ٹیچنگ میں ایک اسٹوڈنٹ کی جو سب سے بڑی ایک ایسٹ ہوتا ہے نا ایک ٹیچر کے لیے، کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مجھے بیسٹ رزلٹ پرووائڈ کر کے دے گا، وہ ہوتا ہے اس کا اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ٹیچر کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے. اور اس پروفیشن میں بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیچر کا رول تو ہے ہی، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جس نے ایز پروفیشن آگے جا کر ٹیچر کو ریپلیس کرنا ہے یا اس ٹیچنگ فیلڈ میں آنا ہے، وہ اسٹوڈنٹ بھی انہی کرائٹیریاز پہ اترے گا جو اس ٹیچر نے پورا کیا ہوگا. تو یہ چیز ہمارے مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے. اچھا جی، ٹیچنگ کیسے کی جاتی ہے؟ اب ٹیچنگ کرنے کے لیے ڈفرینٹ میتھڈ اپلائی ہوتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈالوجیز یوز ہوتی ہیں، ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں. آج کے دور میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے بہت زیادہ، آئی ٹی کا لیول ہے. تو آئی ٹی کے لیے بھی ٹیچرس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پروفیشنلزم میں جا کر اسکول لیول پر، کالج پر، یونیورسٹیز پر یا آؤٹ آف کلاس روم کیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کو پوچھنا ہے، کیسے وہ انسٹیٹیوشن کے رسپانسبل ہیں، کیسے وہ اکاؤنٹیبل ہیں، کیسے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو لے کر چلنا ہے اپنے ساتھ. اور یاد رکھیے گا، اکثر تو ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت ڈالی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی بات بتانا آتی ہوتی ہے، یا ان کو اپنی بات سمجھانا آئی ہوتی ہے. کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جن کا جو پروسیس ہے نا وہ ڈوریشن کے ساتھ بنتا ہے. لائک وہ ڈوریشن کے ساتھ وہ سیکھتے ہیں، وہ لرن کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ لرننگ میں ٹائم کا کیا رول ہے، ٹائم اور لرن کا کتنا ریلیشن ہے. دیکھیے، ایک بچہ جو دنیا میں آ گیا ہے نا، وہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، وہ جو جتنا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی لرن نہیں کرے گا. اور لرن کرنے کے لیے کوئی ڈوریشن نہیں ہے، کوئی دورانیہ نہیں ہے. آپ آلویز لرن کر سکتے ہیں. یہ جو ٹیچنگ اسکلز ہے نا، یہ بھی آپ آلویز لرن کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ٹیچر کو کسی کوشچن کا آنسر نہیں آتا، ماشاء اللہ سے آج ہمارے ایسے بچے بھی ہیں جو کہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہیں. ان کے پاس کچھ ایسے کوشچنس ہوتے ہیں جن کے آنسر سم ٹائم ٹیچرس کو نہیں پتہ ہوتے. تو ان آنسرس کو ٹیچرس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیچرس پراپر لیسن پلان ریڈی کرے. ریڈی کیسے کرے؟ کہ ریگولر اپنا جو لیسن اس کو جو بھی اس نے کلاس روم میں آ کے ڈلیور کرنا ہے یا اس نے آن لائن ڈلیور کرنا ہے، اس کو اسٹڈی کرے. پہلے وہ خود پریپیئر کرے، پھر اس کے بعد ٹیچنگ میتھڈالوجی کے تھرو اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کرے. اور اس کے بعد وہ اسٹوڈنٹ سے کوشچن کرے یا ڈورنگ دا لیکچر کوشچن کرے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. ہمارے یہاں تو اکثر ٹیچرس ایسے ہیں، وہ لیکچر ڈلیور کر دیتے ہیں، پورے لیکچر کے بعد وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی دسو تمہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. جو نہیں آیا تو میں کی کر سکتا ہوں یار؟ نہیں.
آپ نے یہ نہیں کرنا. اف یو وانٹ ٹو میک پروفیشنل ٹیچر، اگر آپ پروفیشنل ٹیچر بننا چاہتے ہو تو آپ کو وہ سارے پروسیس فالو کرنے پڑیں گے، جو سارے پروسیجر فالو کرنے پڑیں گے جو ایک ٹیچر فالو کرتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوشنس میں، پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں یا کراچی میں، پاکستان بھر میں وہ ٹریننگ ٹیچر کو نہیں دی جاتی جو کہ باہر بیرون ملک میں جو گورم کو ملتی ہے. ہمارے یہاں فائنینشیل ایشو ٹیچرس کے ساتھ بہت زیادہ ہے. فائنینشلی ٹیچرس کو اتنا پاور نہیں دی جاتا، ٹیچرس کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی. تو بہت سے ایشوز ہیں. ینگر ٹیچرس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، ایجڈ ٹیچرس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، ٹیچنگ پروفیشن کو لے کر ڈفرینٹ اوپینینز ہیں، پیرنٹس کی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں کہ ٹیچنگ کیا ہے، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. ایون کہ آج بھی ایک اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی، میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہی وہ اسٹوڈنٹ تھا، میرے اپنے بیچ کا ہی وہ اسٹوڈنٹ تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ ڈگری کر رہے ہو، آپ بتاؤ آپ کو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا. میں نے کہا میں اس کو ایز اے پروفیشن آگے کیری کروں گا، پھر میں اس کو دیکھوں گا کہ میں کس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کو ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کیسے لے کر چلنا ہے. اس نے کہا آپ یہ ڈگری کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. میں نے کہا کیسے؟ کہتا آپ نے ٹیچنگ ہی کرنی، آپ نے 50,000 روپیہ لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ ہی لیں گے، اس سے زیادہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا. مطلب آپ ایک ڈگری کر رہے ہو اور اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا اس سے پہلے آپ کی یہ تھاٹ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ بھائی ہم نے تو یہی کرنا ہے. یا اگر آپ نے یہی کرنا ہے، آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا. اگر اللہ نے آپ سے کوئی کام لے لیا، ٹھیک ہے، بہت سے ہرڈرام ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ وہ کام لیتا ہے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن جب وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بائی چانس آ گئے. جب آپ یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں گے نا کہ اللہ نے ہمیں وہ پروفیشن نہیں دیا جو کہ ہم چاہ رہے تھے، ہمیں اسے ڈفرینٹ اپرچونیٹی دی ہے، تو اللہ نے آپ کے لیے پھر کچھ نہ کچھ اچھا لکھا ہوگا. تو آئی ہوپ سو کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کو. میں سرمد حسن ہوں. چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. خدا حافظ.